السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دل جانم من رقصم بائی بسما بھٹی ایپیسوڈ یہ 14 ہے، لیکن یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایسی دیوانگی دیکھی نہیں کہیں میں نے، اس لیے جانے جانا دیوانہ تیرا نام رکھ دیا۔ ہاں بھائی، تیرا نام رکھ دیا۔ شاہ یہ دیکھیں، یہ ڈریس میں نے نکالا ہے آپ کے لیے، آپ یہ پہنو گے آج۔ وہ ایک خوبصورت سا سفید کرتا شلوار اس کے لیے نکال کر لائی تھی، جس پر براؤن جیزی تھی۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اپنی متا کو اپنے طرف آتے دیکھ کر فٹاک سے صوفے سے اٹھا، لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور اس تک پہنچا۔ کیا ہوا؟ وہ تو ایک دم افتاد پر بڑھلا گئی۔ چلا تم سے جا نہیں رہا، مجھے آوازیں دے دیتی۔ کیا دور بیٹھا تھا میں؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نہیں، میں چل تو رہی ہوں یار۔ وہ نہایت بدمزہ ہوئی تھی۔ اس کا 4th منتھ چل رہا تھا، مگر ابرار صاحب کا یہ حال تھا کہ جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا اور وہ اپنی متاع جان کو کیسے تکلیف میں چھوڑ دے۔ نہیں، میں چل رہی ہوں، دیکھا تھا میں نے۔ سنبھال کر پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے صوفے پر بٹھاتا بولا، یار سب لڑکیاں ماں بنتی ہیں، اب ان کو ہتھیلی کا چھالا تھوڑی بنا دیتے ہیں، بلکہ اچھی بات ہے وہ ہلکا پھلکا کام کرتی ہیں، کیونکہ پریگنینسی کے دوران آپ کا ہلکی پھلکی ورک آؤٹ کرتے رہنا چاہیے، آپ کی ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ڈریس کو دوسری سائڈ پر رکھتی بڑی بوڑھیوں کی طرح بتا رہی تھی، رہنے دو تم، مجھے کوئی رسک نہیں لینا۔ وہ ڈریس کو ہینگ کرتا دوبارہ اس تک آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ اچھا میں جاؤں؟ خود تو کام کر رہے ہیں، مجھے کیوں بٹھایا ہے؟ وہ زچ ہو گئی تھی، الٹی حرکتیں تھی اس کی۔ خبردار یہاں سے ہلی بھی۔ وہ اس کو وارن کرتا لیپ ٹاپ پر کیز دینے لگا۔ شاہ میں بور ہو رہی ہوں، ایسے کیسے بیٹھی رہوں؟ وہ رو دینے کو تھی، نہ وہ فری تھا نہ اٹھنے دے رہا تھا۔ اچھا اب بولو میری جانم، کیوں چڑچڑی ہو رہی ہو؟ اس کی گود میں سر رکھتا محبت سے اس کے بالوں کو اپنے پہ گرایا۔ مجھے نہیں پتا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رونا کیوں آ رہا ہے۔ ارے میری جان، وہ اس کا سر جھکتا آنکھوں کو چوم کر بولا، اور وہ رو دی۔ ارے وہ بڑبڑا کر اٹھتا اسے سینے سے لگا گیا، جہاں وہ سو کرتے اس کے گرد باہیں پھیلا گئی۔ نہ بات سنتے ہو، نہ کچھ کرنے دیتے ہو، نہ ٹائم دے رہے ہو، نہ کوئی سانگ سناتے ہو، رات کو لیٹ آتے ہو، مجھے اب کم حق کرتے ہو، موٹی ہو رہی ہوں نا اس لیے ایسے کرتے ہو۔ وہ سو کرتی اپنے ہی الاپ رہی تھی، اور ابرار حیرت سے اس کے گلے سن رہا تھا، اور وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے مسکرا کر پوچھا، مجھے لاسٹ ٹائم جانتے ہیں کب کس کی تھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بہت بڑا گلہ لیا تھا، اور ابرار اپنی بھویں چکاتا سوچ میں پڑ گیا۔ رات کو صرف ایگزٹ جب میں سونے لگی تھی۔ بدل گئے ہو، پیار بھی نہیں کر رہے مجھ سے۔ وہ دوبارہ سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ موٹے موٹے آنسو لڑکے کی صورت میں نکلنے لگے۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ رو کیوں رہی ہے، بس رونا آ رہا تھا۔ ایسے ہی سارا پیار تم سے ہے، تمہارے لیے میں ہی تو کام کرتا ہوں جانم۔ وہ اس کی بچکانہ باتوں پر ساختہ خود میں بھیج گیا۔ میری باتیں مانیں گے؟ وہ دوبارہ آنسو صاف کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، حکم سرکار۔ اس کے لبوں کو میٹھا سا ہم بخشتے سرشاری سے بولا، صنم کا دل تو کیا کہ ہنس لیں، مگر ایسے کیسے ناراضگی ختم ہو؟ ابھی گٹار لائیں اور مجھے ایک گھنٹے کے گھٹنے کے بل بیٹھ کر سانگ سنائیں۔ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتی بولی، حق حکم میری سرکار۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا گٹار لینے گیا اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ 2 منٹ میں وہ گٹار لا کر پوزیشن سیٹ کر چکا تھا۔ اگر تم نے آنکھیں جھکائی تو سزا بہت بری دوں گا، ہر بار چہرہ جھکا لیتی ہو۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا، نہیں کرتی، سنائیں۔ وہ ہنسی ضبط کرتی بولی، یہ لال عشق، یہ ملاب عشق، یہ عیب عشق، یہ بیر عشق، عشق 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 عشق، تو سنگ بیر لگایا ایسا بتن گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ آج سچ میں کمال ہوا تھا۔ صنم نے آنکھیں نہیں جھپکی تھی۔ وہ محبت کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر آنکھوں میں لیے اس کے چہرے کا ایک نقش ازبر یاد کر رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا اور مسکرا کر آئیبرو جھکائی۔ وہ ہنس کر چہرہ جھکا گئی۔ میرا ایوارڈ۔ گٹار ایک سائڈ پر رکھتا اٹھ کر اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا اور دونوں بازوؤں کو اس کی گود میں فولڈ کر کے ٹکایا، یہ لیں۔ وہ مسکراتی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی بولی، بہت چھوٹا ایوارڈ ہے،
बस इतनी ही ताकत थी उसे तंग करने के लिए बोला। तो बताएं क्या चाहिए। वो फ़ौरन से गर्दन के गिर्द बाहें करती बोली, यहाँ। वो अपनी उंगली आंखों पर रखी। वो मुस्कुराती मोहब्बत से दोनों आंखों पर बोसा दे गई। इधर गाल पर उंगली रखी। वो दोबारा मुस्कुराती इसकी गाल चटाचट चूम गया। इधर थोड़ी पर उंगली रखी। वो हंसी इसकी फरमाइश पर थोड़ी पर लब रख गई। और यहाँ कम से कम 10 मिनट से पहले हटना ना समझी। लबों पर उंगली रखते हुए इसे वार्न करता बोला, देखेंगे। वो सुर्ख होती इसकी आंखें झुकाई इसके लबों पर लब रख गई। बाकी का काम इब्रार शाह का था। वो मदहोश होता इसके सर के पीछे एक हाथ ले जाकर इसके लबों पर मीठी मीठी नर्म चाशनी उंडेलने लगा। एक हाथ इसकी कमर पर ले जाकर हर बार की तरह उंगलियों से मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने लगा। जिस अजीब किस्म की लहरें सनम के जिस्म पर रेंगने लगी। वो मदहोश सी पागल से इसके लबों को महसूस कर रही थी। इसकी सांसें सारी तो वो पी गया था, अब तो सांसें लेने की थी जो वो दे नहीं रहा था, और वो निढाल हो रही थी। वो मुस्कुराता इसकी हालत पर अपनी सांसें इसमें उंडेलने लगा। वो गहरा सांस लेती मुस्कुराई। हड्डे तो दोनों नहीं थे, शर्त जो लगी थी कम से कम 10 मिनट की। वो मुस्कुराता दूर हुआ तो वो गहरे सांस लेने लगी। सांसों की परवाह कैसे थी जब सांस खींच लिया जाए। इसने टाइम देखा। क्या बात है जानम, इतनी दलेरी। वो इसके भीगे होंठों पर अंगूठा फेरता बोला, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा प्यार कर रहे हैं मुझसे। वो दोबारा इसे सांसें बहाल करती मजनूनी नाराज़गी से बोली, अच्छा तो अभी नाराज़गी है। वो दोबारा से इसके होंठों को नज़रों में रखता बोला, नहीं नहीं कोई नहीं। वो फ़ौरन से मानी कि कहीं शुरू ही ना हो जाए। ऐसे कैसे। वो इसकी कमर के हाथों की गिरफ्त करते बोला, बाज रहें शाह, शाम को मेहंदी है। मुझे नहीं आप जाने दे रहे ना। मुझे बहन की शादी है। वो दोबारा से अपना असर गम याद करते भराई आवाज़ में बोली, खबरदार रोई वरना कैद कर लूँगा, बारात पे भी नहीं जाने दूँगा। इसकी गालों पर बोसा देते बोला, चलें फिर मुझे तैयार होने दें। वो हंसी उठने लगी, मैं ले जाता हूँ। वो इसे बाहों में भर गया, ये बहुत ओवर रहे इब्रार शाह, मेरी टांगें सलामत हैं। वो गुस्से से बोली, और मेरे हाथ भी। वो इसकी नाक दांतों में लेता मुस्कुरा कर इसे मज़ीद तंग करने लगा। वो मुँह फुला चुकी थी। सिफ़्ते नाज़ुक कहा है, औरत को सच में ही नाज़ुक समझ रखा है इसकी शान ने। और वो इसकी फूली गालों पर बार बार प्यार से काट रहा था। कभी हंस देती, कभी इसके मुंह पर मुक्का जड़ देती। चौधरी हाउस पूरे आबोताब से चमक रहा था। क्यों ना चमकता। बड़े बेटे और इस घर की शहजादी की शादी जो थी, सारा घर लाइटों से सजाया गया था। सारी मेहनत गाजी ने खुद करवाई थी। सीमा के लिए सारिम का रिश्ता आया था और बगैर किसी परेशानी के कबूल हो चुका था। आज मेहंदी थी, और आज सिर्फ सीमा की मेहंदी थी जो कंबाइन होनी थी, और साथ में निकाह भी। सारिम की फैमिली पहुंच चुकी थी और इसकी खुशी इसके चेहरे से बखूबी नज़र आ रही थी। दोनों को स्टेज पर लाया गया। सीमा को तो घूंघट की आड़ में साथ बिठाया गया था। ये क्या भाभी, सितम है ये। सारिम ने सनम को देखकर दिहाई दी और सब के कहके लग गए, ऐसे कैसे अपनी बहन तुम्हें देखने दें। सनम ने ठीका दिखाया तो वो मुंह बनाकर रह गया। थोड़ी देर में मौलवी साहब आए और एजाब कबूल के बाद सीमा मलिक से सीमा सारिम का अहदा दुनिया के सामने कबूल हुआ। चलें दूल्हा मियाँ, घूंघट उठाएं, आपकी ही है। इब्रार ने तंग किया तो वो सब ने होल्डिंग की और सब के कहके साथ बुलंद हुए, बिस्मिल्लाह। सारिम ने मुस्कुराकर घूंघट उठाए तो चीख निकल गई, और सब के कहके, क्योंकि सीमा ने बेंगी शक्ल बनाई थी और ये सब कपल्स की फरमाइश थी, खसूसन इब्रार और सनम की, ताकि चीखें निकले। सारिम के दिल पर हाथ रखा, पूरी आंखें खोले सामने बैठी अपनी बीवी को देख रहा था, जिसका चेहरा हंसी जब्त करने के चक्करों में लाल हो चुका था। मैं छोड़ूंगा नहीं। वो दांत पीस कर बोला, दिल अभी भी तेज़ धड़क रहा था। सनम कैसी हो। राहिम ने मुस्कुराकर इससे पूछा, बिल्कुल ठीक, बहुत खुश। वो भी मुस्कुराकर बोली, सही। इसे समझ ना आया कि आगे क्या सवाल करे। मेरी बहन पागल है आपके पीछे। चाहत देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ना भी दे सकें वफ़ादारी ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपसे, क्योंकि मेरी बहन मर जाएगी मगर मोहब्बत की भीख नहीं मांगेगी, और बदले लेना इसकी फ़ितरत नहीं। वो राहिम की आंखों में देखती बहुत कुछ बावर करवा गई थी। वफ़ादारी तो अपनी जगह, मगर जो मोहब्बत मुझे इससे हो गई है ना, शायद वो आपको पसंद करने से कई गुना भारी और गहरी है। तभी तो बिना किसी फीलिंग्स की आपसे बात कर रहा हूँ, और गिला है कि मेरी बीवी को घर छोड़कर आई हैं आप लोग। वो शरीर से लहजे में बोला। इसके अल्फाज सचे थे, ये सनम आसानी से पहचान गई थी। कल आकर मिल लीजिएगा। वो हंसी आगे बढ़ गई, जहाँ अबरार तस्वीर के लिए इसे बुला रहा था। वो सर झटक गया। ये सच था कि आज इसे सनम में कोई पसंदगी की लहर नहीं मिली। वो दिल की कतल पुतल होती हालत अनम के जिक्र पर महसूस ज़रूर कर गया था। वो हंस दिया। सारा फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ। सारिम ने काफ़ी क्या लिखा हुआ है। सारिम ने काफ़ी स्कीम्स लगाई कि किसी तरह वो ये तक पहुंच जाए, मगर हर स्कीम को इब्रार और इसने मिलकर कैंसिल किया, और वो बेचारा रोने वाले चेहरे से घर वापस आ गया। दिल में खूब कोसा इन दोनों को आस्तीन के सांप बन गए थे, और वह दोनों इसकी हालत पर हंसते
نہ تنگ کر رہے تھے۔ اگلی ہی رات کو راحم اور انم کی مہندی تھی۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ کوئی رشک سے دیکھ رہا تھا تو کوئی حسد سے، کوئی دعائیں دے رہا تھا، اور انہی مہمانوں میں نقص نکالنے والے بھی بہت تھے۔ خوش ہیں آپ؟ انم نے ساتھ بیٹھے راحم کو مسکرا کر پوچھا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں سے کیا لگتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی خمار سے بھری آنکھیں ڈالتا بولا۔ وہ اس کی محبت کی تپش کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ مسکرا کر سر جھکا دیا اور وہ سرشار سا ہو گیا۔ اس ادا پر اس کی بیوی کی عہدے پر فائز وہ لڑکی اس کی زندگی کا حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا جس نے اتنے خوبصورت دل والی لڑکی اس کے نکاح میں دیا۔ سب کی ہولڈنگ ایک دم ہوئی تو راحم ہنس دیا اور انم کا تو مزید سرخ چہرہ جھک گیا۔ ایک ڈانس تو بنتا ہے۔ سیما نے ان دونوں کو اسٹیج کے بیچوں بیچ لا کر کھڑا کیا۔ نہیں چندا یار، ہم کیسے کریں گے؟ راحم کو کافی شرم سی آ رہی تھی۔ ڈانس کرنے میں کہاں بیچارہ ڈیسنٹ بندہ تھا اور اب ڈانس کروا رہے تھے اس سے۔ بھابھی آپ ہی کہہ دیں، ہماری کہاں سنیں گے اب؟ سیما نے انم کے ساتھ لاڈ سے کہا۔ سب نے دوبارہ ہولڈنگ کی اور راحم بھی منتظر تھا کہ اس کی بیوی اب اسے کیسے کہے۔ تم سانگ لگاؤ، ہم کرتے ہیں۔ دفعہ مارو اپنے بھائی کو، انم نے سیما کے گال پر بوسہ دیتے کہا۔ سب کے کہکے اور راحم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ایسے کیسے کروں گا میں؟ لگاؤ سانگ۔ وہ آنکھیں سکڑ کر بولا۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے۔ سانگ شروع ہوا تو انم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ راحم نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کی ویسٹ پہ رکھا اور دوسرے سے اس کے ہاتھ پکڑا۔ انم نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور یوں وہ ہلکا ہلکا ڈانس کرنے لگ گئے۔ لائٹس آف ہو گئی، پھر منظر کا حصہ صرف وہ دونوں تھے۔ وہ دونوں مسکراتے شہر میں جگڑے تھے۔ گانے کے اینڈ پر انم نے اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی کے کندھے پر سر رکھا اور ہولڈنگ زور و شور سے ہوئی۔ تالیاں بھی خوب بجی اور راحم نے ایک دفعہ پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تم کہاں؟ غازی نے دیپا کو راہداری سے پکڑ کر کمرے میں لے جاتے کہا۔ چھوڑو، کوئی آ جائے گا، جانتے ہو نا کتنی مشکل سے مانی ہے، مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ دھیمی آواز میں گڑبڑائی۔ کل بھائی کی بارات ہے اور ہمارا نکاح، زیادتی ہے، رخصتی نہیں رکھی۔ اور وہ اسے دیوار سے پن کرتا افسردہ لہجے میں بولا۔ بالکل صحیح ہے بدھو، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، حوصلہ رکھو۔ وہ اس کے کندھوں سے پیچھے دھکیلتی بولی۔ گیو اے ون لو بائٹ ہیئر۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے بولا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس کی آنکھیں ابل آئیں۔ کتنا پاگل ہو گیا تھا لڑکا۔ یہ دیپا کہاں گئی؟ کشن لینے بھیجا تھا۔ سیما کو مضطرب سی آواز کمرے کے باہر سے آئی۔ غازی دیپا نے اسے پیچھے کرنا چاہا مگر وہ مزید قریب ہو کر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر گیا اور یہاں اس کی بولتی بند ہو گئی۔ دل 120 کی سپیڈ سے دھک دھک کرنے لگا۔ ون لو بائٹ پھر چلے جانا۔ وہ دوبارہ اسے ضد پر آ گیا۔ لسن، وہ کچھ بولتی ہے؟ غازی نے نفی میں سر ہلا کر خاموش کر دیا۔ تم کرو گی تو ہونٹوں پر، میں نے کی تو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ آفت بن کر گھوم رہی ہو، ایسے ہی جانے دوں؟ وہ اس کی کمر دیوار سے دباؤ دیتا بولا۔ نہیں نا، وہ شرم سے منمنائی۔ ایز یو وش۔ مسکراتے اس کی گردن پر جھکا۔ دیپا نے سختی سے آنکھیں بند کر لی، اس سے پہلے کہ رکھے اس کے ٹھنڈے لب اور وہ گرم سانسیں روح فنا کر دیتی۔ غازی نے مسکرا کر اپنے دانت گاڑے کہ وہ سی کرتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ ہنستا اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ جاؤ اب ورنہ کھا جاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا بولا تو وہ اپنا چہرہ چھڑاتی فوراً سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اوئے، اس نے پیچھے سے آواز دی کہ کہیں۔ دیپا نے گہرا سانس لے کر پلٹ کر دیکھا۔ غازی نے مسکرا اپنا انگوٹھا دکھایا جہاں اس کے ہونٹوں کی لپسٹک لگی تھی۔ وہ مسکراتا اس کے لبوں سے لگا گیا۔ دیپا کے گال لال کندھاری ہو چکے تھے۔ غازی نے پھر اپنے انگوٹھے پر بائٹ کی۔ وہ جسے انگوٹھا نہ ہو، دیپا کے ہونٹوں کو وہ بائٹ کر رہا ہو۔ وہ اسے بے شرم کا لقب دیتی کمرے سے تیزی سے بھاگی۔ پیچھے اس کا قہقہ گونجا۔ جلدی کرو، تم ہال میں پہنچنا ہے۔ زرمین جمالی کان میں جھمکا پہنتے صنم کو جلدی کرنے کا کہہ رہی تھی جو بہت احتیاط سے پیار سے آنکھوں پر لائنر لگا رہی تھی۔ بس ماما، ہو گیا۔ شاہ کہاں ہیں؟ وہ لائنر کا رنگ دیکھتی شیشے میں اپنی ماں سے پوچھا۔ وہ باہر گاڑیاں دیکھ رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوں صنم، میرے اللہ نے تمہیں بہت پیار کرنے والا شوہر اور ہمیں بہت عزت کرنے والا بیٹوں جیسا داماد دیا ہے۔ زرمین جمالی نے مسکرا کر کہا۔ یہ تو ہے ماما، میں خود اپنے رب کی شکر گزار ہوں۔ وہ بھی مسکرا کر بولی۔ چلو جلدی کرو، تم تیار نہیں ہوئی؟ ابرار اندر آتے ہی صنم کو دیکھ کر بولا۔ ماما آپ چلے، تیار ہیں؟ وہ نہایت تمیز سے زرمین جمالی سے بولا۔ صنم نے آنکھیں سکڑ کر دیکھا کہ مجھے کیسے بات کی اور ماما سے دیکھو تم اپنی بیگم کو نکالو، میں گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کے تیور دیکھتی ہنستے کہتے باہر چلی گئی۔ چلو تیار ہو جاؤ میری بٹر اسکاچ، وہ اس کی پھولی گالوں پر لب رکھتے بولا اور وہ وارڈروب سے اپنی ویسٹ کوٹ اتارنے لگا۔
بندہ پیار سے بھی کہہ سکتا ہے میری جان تیار ہو گئی کہ نہیں، ایسے کیسے کہہ سکتے ہو ہم؟ وہ جلتی بنتی شیشے کے سامنے فیس پر آخری ٹچ دینے لگی۔ لو، وہ محبت پاش نظریں سے دیکھتا واسکٹ پکڑتا بولا۔ وہ منہ بناتی اسے واسکٹ پہنانے لگی۔ جب ہاتھ آگے تک آئے تو ابرار نے انہی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جھٹکے سے اس کی پشت سے لگی۔ میری جان کہنے سے محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے تو کیا ہم اپنی آنکھیں کہیں پھینک آئیں؟ وہ اس کے ہاتھوں پر لب رکھتا بولا۔ آنکھیں بھی تو نہیں آ رہی تھیں مجھ پر، ایسے کیسے بخش دوں؟ وہ مسکراتی اس کی چوڑی پشت پر بوسہ دیتی بولی۔ ابرار نے مسکرا کر اسے آگے کیا اور اپنے بازوں کو گھیرے میں لیا۔ وہ مسکراتی آنکھیں اس پر گاڑ دی۔ وہ سرشار سی اسے دیکھنے لگی اور وہ محبت سے اسے نہار رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہا کہ دل بھر ہی نہیں رہا تھا۔ بس کریں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتی اس کا چہرہ موڑ گئی۔ دیکھو، خود کہتی ہو کہ دیکھ نہیں رہے اور دیکھ رہا ہوں تو دیکھنے نہیں دے رہی۔ وہ اس کی کمر پر زور بڑھاتے بولا۔ آپ کی ہی تو ہوں ساری کی ساری۔ وہ اس کے سینے سے لگتی سکون سے بولی۔ چلیں؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بولا۔ ہاں بالکل، اور خبردار مجھے اٹھائے تو میں چل سکتی ہوں۔ وہ اسے پہلے وارن کر رہی تھی۔ ابرار نے بھی اسے گھوری سے نوازا۔ چلیں جانا، وہ ہنسی اس کے گال کو چھو کر بولی کہ وہ بھی مسکرا دیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دل کا دریا بہہ گیا، یہ گانا ہے۔ وہ مبہوت سا سامنے دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ اپنے بھائی اور بہن کے سنگ نظریں جھکائے ہلکی سی مسکان کے ساتھ اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے ساری دنیا غائب ہو گئی ہو بس، اور وہ اور اس کی متاع جان موجود ہو جو اس کے دل کی کائنات پر آج پورے حق سے براجمان ہو گئی تھی۔ وہ بنا آنکھ چپکائے دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ کی ہی ہے؟ غازی کی شرارت بھری سرگوشی پر وہ سٹپٹا گیا۔ ہاتھ دیں بھابھی کو۔ دیپا نے اسے ہوش دلایا کہ وہ اسٹیج کے پاس موجود ہے۔ راحم بیچارہ مزید شرمندہ ہوا اور وہ اس کے سامنے ہاتھ کیا۔ انم کا ہاتھ لرز رہا تھا اور لرزتے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیا۔ راحم نے دباؤ دیا کہ پرسکون ہو جا اور وہ اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اوپر تو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ راحم نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور وہ کانپ گئی۔ ریلیکس ڈیئر، وہ ہلکی آواز میں بولا تو انم نے گہرا سانس اپنے سینے میں ہی روک لیا۔ اس کی آواز اس کا ساتھ اسے لرزنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ریلیکس یو بوتھ، وہ اس کی حالت پر مزید دھیمے انداز میں بولا تو چاروں نے بس سکون سے سانس لینے لگی۔ ساری رسمیں ہونے لگی، سلامیاں دی جانے لگی۔ اسی میں دیپا اور غازی کا نکاح ہو گیا۔ دوہری خوشیاں تھیں۔ بھائی سے سم تھنگ فار بھابھی۔ سارم نے آگے بڑھ کر راحم کے ہاتھ میں مائک دیا۔ سب نے شور مچایا کہ ضرور کچھ کہے۔ وہ نہ کرنے کے باوجود سب کی ضد پر مائک تھام گیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ انم کی آنکھیں چھلکی تھیں، وہ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہے بیبز، راحم نے اپنی جادوئی آواز سے سحر پھونکا۔ پورے ہال میں ہولٹنگ ہوئی۔ وین دا ایوری شیڈو اینڈ دا اسٹارز اپیئر، پتہ نہیں، خود ہی پڑھ لینا خود ہی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک حصے کو آنکھوں سے چومتا بول رہا تھا۔ انم کی آنکھوں میں نمی تھی، شکرانے کی نمی۔ اس کے رب نے اس کی محرم کے دل میں اس کی چاہت ڈالی۔ سب کی زوردار تالیوں اور ہولٹنگ ہوئی اور راحم مسکرا کر اس کے سامنے ہاتھ کر کے جسے وہ بہت چاہت سے تھام گئی۔ اسے چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھا یہ۔ اب میرے خیال سے رخصتی کر دینی چاہیے۔ غازی کیش اڑاتی آواز گونجی۔ سب نے کہہ کے لگے۔ سب بڑوں کے سائے میں انم کو رخصت کیا اور راحم آج دل سے خوش ہوا تھا۔ سوچا تھا صنم کو اپنے بنانے کا، یوں بارات لانے کا، مگر انم کے لیے لائی گئی بارات اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اور انم اس کے دل کی دنیا کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ انم کو بیڈ پر بٹھا کر سب چلے گئے تھے اور اسے انتظار کرنا تھا اپنے سر کے سائیں کا، سرتاج کا، جو پہلی نظر میں اس کی دنیا اپنی بنا گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یعنی وہ آ چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ آنے والے وقت سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ راحم چلتا ہے اس کے سامنے بیٹھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے، شروع کیسے کرے۔ وہ خود پزل ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی حالت پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہو؟ اس کے چہرے پر نظر ڈالتے وہ مسرور سا بولا۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ آئی ہیو سم تھنگ فار یو، نہیں معلوم تمہیں کیا پسند ہے مگر کچھ لیا ہے، شاید تمہیں اچھا لگے۔ وہ اس کی گال پر بے سختہ ہاتھ کی پشت سے سہلاتا بولا۔ اس کی چیکس کافی ملائم تھی۔ وہ مسکرا کر سائڈ ٹیبل سے ایک بلیک باکس نکالا جس میں چوڑیاں تھیں، سفید اور لال رنگ کی، اور ان پر ننھے ننھے ہیرے جڑے تھے۔ راحم نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو آگے کرنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتی اپنے دونوں ہاتھ آگے کر گئی۔ راحم نے اس کی دونوں ہاتھوں سے پہلے پہنی ہوئی ہتھیار نکالے، یعنی چوڑیاں اور کڑے اتار کر اپنی چوڑیاں پہنائی اور دھیرے سے ان پر لب رکھے۔ اس کی دودھی حالیہ سفید کلائیاں چوڑیاں جچ رہی تھیں۔ راحم اس کے چہرے پر نظریں ٹکا گیا۔ بہت خوبصورت ہیں یہ، وہ مسکراتی آنکھوں سے بولی۔ بہت،
اس کی خمار سے بھری آواز گونجی کہ انم نے اپنا گلا تر کیا۔ ننھے ننھے پسینے کے قطرے ماتھے پر نمودار ہوئے۔ ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں جانے رحیم، وہ اس کے سر سے پنس نکالنے کے سرگوشی سے بولا اور وہ خود میں سمٹنے لگی۔ مجھ میں سمٹنا ہے، وہ اس کے دوپٹے کو سائڈ پر رکھتا خماری سے بولا۔ وہ شرم سے لال انار ہو چکی تھی۔ رحیم نے دھیرے سے اس کے گال کو چوما تو وہ دھڑکتے دل سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ دل تو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ رحیم نے مسکرا کر اپنی باہوں میں بھرا۔ رحیم، ایک بات پوچھوں؟ وہ ہمت کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، اور اس نے سر ہلا کر اجازت دی۔ چھوڑیں گے تو نہیں؟ جانتی ہوں محبت بار بار۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ رحیم اس کی لال چیری جیسے ہونٹوں پر بوسہ دیا، جس سے ایک دم ساخت ہو گئی۔ اچانک ہوا سب وہ حیران تھی۔ Listen carefully, my love. And now you my old wife. I just can't believe the way I feel about you, girl. Like a river meet a sea. Stronger than it's never. بس یہ پڑھ لیں بھائی خود ہی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا شدت سے کہہ رہا تھا، تم بتاؤ کتنا چاہتی ہو؟ اس کے گالوں پر بوسہ دیتی محبت سے بولا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے سحر میں کھوئی تھی۔ اس کی استفسار پر مسکرا کر اسے سینے پر سر رکھا۔ لسن you carefully. وہ ہنس کر اسی کے انداز میں بولی۔ وہ ہنستا اس کے گرد باہیں پھیلا گیا۔ You are my backbone. You are my پتہ نہیں کیا کیا لکھا۔ وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی، میری رہو۔ وہ اس کے گال پر ہمت کرتی بوسہ دے گئی۔ رحیم نے داد دینے والے انداز میں آئیبرو جھکائے تو وہ ہنسی شرم سے اس کے سینے سے لگی۔ تمہیں پتہ ہے ملن کے 3 مراحل ہوتے ہیں؟ وہ اس کے کان کی لو کو چوم کر بولا۔ کون سے؟ وہ اس کے کندھوں پر سر رکھتی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی بولی۔ پہلا جب وقت ملتا ہے، اللہ کی طرف سے ہماری نظریں ملتی ہیں، اور دوسرا، وہ اس کی خوشبو میں بہکتے بولی، دوسرا ملن کا مرحلہ جب دل ملتے ہیں جیسے ہمارے ملے۔ وہ اس کے کندھوں سے شٹ کھسکا کر لب رکھتے بولا، اور تیسرا، وہ اس کی حرکت پر گہرے سانس سے بولی۔ تینوں مرحلے مکمل کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا آنکھیں چوم کر بولا۔ تیسرا کون سا؟ وہ اسے یاد کروانے لگے۔ تیسرا تو بتایا نہیں، جب جسم ملتے ہیں، روحیں ملتی ہیں، جائز طرح سے پاک رشتے مکمل ہوتے ہیں، جب چڑیاں آلوگ پر بنتی ہیں، مکمل زمین پر ہوتی ہیں۔ وہ اس کے گال چوم کر دھیرے سے بولا، اور وہ جانتا تھا کہ اب اس کی حالت غیر ہو جائے گی، اور سچ میں وہ کام گئی تھی اس کی بات پر۔ اجازت ہے؟ وہ اس کے کان کے جھمکے کو چھیڑ کر بولا تو وہ شرم سے آنکھیں جھکاتی مسکرا دی۔ ڈیمٹ آئی وانٹ یور لپس آن می۔ وہ اس کے لال ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتا مسرور سا بولا۔ وہ جی جان سے لرزی تھی۔ وہ دھیرے سے جھک گیا۔ آہستہ آہستہ رات کی شب و دلگی کا خطاب ملا۔ ہونٹوں کے سفر سے روح کی تشنگی چاہت کے سامنے سے 2 محرم مکمل ہوئے۔ دل کی دھڑکنیں سے فضاؤں نے دھن بجائی۔ دلوں کے سکون سے روح میں تلاطم بکھرا۔ عشق رونے والے ایک ہوئے۔ محبت کی سیڑھی پر چڑھ کر نکاح مکمل کیا، اور چاند کو تو پہلے ہی کھڑکیوں کی اونٹ میں کر کے شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ 2 جسم ایک جان ہوئے تھے، سانسوں کے ساز الجھے تھے، وفاؤں کی دھوم مچی تھی، خدا مہربان ہوا تھا، تبھی تو عشق کی کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ چلیں سارم میاں، بارات لینے نہیں جائیں؟ سب سے زیادہ دولہا لیٹ کروا رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ابرار نے سارم پر چوٹ کی۔ یار اچھا نہ کیا کروں، خود ہی کام لٹوا رہے ہو، بھلا مجھ سے میں زیادہ کسی کو جلدی ہوگی؟ وہ سر پر کلہ پہنتا جلدی سے بولا۔ بس بھی کرو سارم، کیوں ڈرانا تم نے میری بہن کو؟ صنم نے ہنسی روک کر کہا۔ برا لگ رہا ہوں؟ میں ابھی نہا کر چینج کر کے آیا۔ وہ تو سیریس ہی ہو گیا۔ ارے رک، مذاق کر رہی تھی۔ ابرار نے اسے روکا جو تیزی سے دوبارہ واش روم جا رہا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے دونوں کو گھورنے لگا۔ چلیں بیٹا، احتشام ملک اسے بلانے کے لیے کمرے میں آئے۔ جی بابا چلیں۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، اور سب اس کی تیزیاں دیکھ رہے تھے۔ چلیں انکل، ورنہ یہ نہ ہمارے بغیر بارات لے جائے گا۔ ابرار نے ہنس کر کہا تو سب باہر گئے۔ بارات بہت دھوم دھام سے چودھری ہاؤس آئی۔ ساری ارینجمنٹس گھر کے لان میں تھی۔ سارم نے تو باقاعدہ خود بھی ڈانس کیا تھا، خوب بارات میں بھنگڑے ڈالے تھے۔ ابرار اور سارم نے دل کھول کر ڈانس کیا تھا۔ سب ہنس رہے تھے، دیکھو دولہا کو کتنی آنکھ لگی ہوئی ہے، مگر وہ پرواہ کیے بغیر ناچ رہا تھا۔ اس کی اینجل اس سے مل رہی تھی، اور کیا چاہیے تھا۔ بہت محبت سے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ اسٹیج پر لایا گیا، اور وہ بےتابی سے ویٹ کر رہا تھا اس کی اینجل لائی جائے اور وہ اسے لے کر اڑ جائے۔ حوصلہ میرے شیر، احتشام ملک نے سارم کا کندھا دبایا، جس پر پاس کھڑے دوستوں اور ابرار کا فلک شفاف کہکا لگا۔ کچھ ہی دیر میں سیما کو لایا گیا۔ وہ یقیناً حسین لگ رہی تھی۔ وہ نہ بھی آج ہتھیاروں سمیت آئی تھی، تب بھی سارم ملک نے زیر ہونا ہی تھا۔
معذرت کے ساتھ احتشام بھائی، مگر رخصتی جلدی کرنی پڑے گی، مجھے حویلی جانا ہے، اور چونکہ ولیمہ آپ لوگوں نے 2 دن بعد رکھا ہے تو اس لیے میں ذرا جاؤں گا، احمد چودھری نے بہت محبت سے کہا، اور سارم خوش ہو رہا تھا، اس کا چہرہ کھل گیا، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ کوئی مسئلہ میں آپ کو کریں، تیاری کریں، ہماری بیٹی کو رخصت۔ وہ ان کے گلے لگتا اپنائیت سے بولے۔ راحم اور غازی نے سیما مل کر روئی بہت زیادہ، وہ راحم سے مل کر روئی، باپ جیسا بھائی محبتوں میں پالا تھا، راحم بنا آواز کے رویا تھا، اور پھر انم نے خود میں سمیٹ لیا۔ سب کی چاہت اور دعاؤں میں سیما کو رخصت کیا گیا، اور سارم جب بارات کی والی پر گھر پہ پہنچا تو خوب ڈھول بجایا، سب کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، ابرار نے خوب ساتھ دیا تھا ان کا۔ سیما کو بہت محبتوں سے سارم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور وہ مسکراتی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی جہاں اس کی حکمرانی تھی، جسے سارم کے دل میں تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مگر وہ آ نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کے دوست خاص طور پر ابرار آنے نہیں دے رہے تھے، اور وہ 6 بجے سے بیٹھی انتظار کر رہی، تھک کر بیٹھ کر آنکھوں سے ٹیک لگائی اور سو گئی۔ اب جاگنا نہیں تھا، بیوقوف کب آئے وہ، اور جب وہ شرمندہ سا اندر آئے تو اسے سویا پایا۔ ایک نئے وجود کا اضافہ ہوا تھا اس کے کمرے، اس کی زندگی میں۔ وہ مسکراتا آہستہ آیا اور کھڑا اس کے سوتے ہوئے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا، اپنی شیروانی اتاری اور اس کے پاس بیٹھا، دھیرے سے سر کے نیچے ہاتھ لے جا کر بھاری دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ وہ کسمسا کر کروٹ لے گئی، کمر کے بلاؤز پر 3 ڈوریاں تھیں جن سے اس کی صاف دودھیالہ کمر دکھ رہی تھی۔ اپنی انگلیوں سے اس کی اسکن کی نرماہٹ محسوس کی، وہ اپنی کمر پر گدگدی کے احساس مسکرا کر دوبارہ اس کی طرف رخ کر گئی۔ نیند میں ابھی بھی تھی، وہ مسکراتا اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ وہ لمس کے احساسات سے پٹ سے آنکھیں کھول لی اور سامنے ہی بہت قریب اسے پایا، شرم سے نظریں جھک گئی۔ میں ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سارم نے انگلی لبوں پر رکھ دی۔ ڈونٹ سے سم تھنگ، جسٹ فیل اٹ، فیل می، فیل مائی ٹچ، فیل مائی لو، مائی لو۔ وہ اس کی گالوں پر چھوٹے چھوٹے بوسے دیتا بولا، اور دھڑکنوں کے ادھم مچانے پر اس کی قمیض کو ہاتھوں میں جگڑ گئی۔ ہاؤ آئی ڈیپلی نیڈ یو ڈیم۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا پھر بائٹ کرتا بولا، اور وہ شرم سے سی کرتی اس کی گردن کے گرد باہیں کر گئی۔ اینجل، میری جن، میری زندگی، میری دنیا، میرا جہان، میرا ہر رنگ، میرا روپ ہو تم، میری چاہت ہو تم، میری محبت۔ اس کے لب تھوڑی گال ماتھے کو جنونی انداز میں چوم رہا تھا، وہ مسرور سی اس کی لمس پر مسکرا رہی تھی۔ ہاں، ان کی محبت سچی تھی، تبھی تو خدا نے انہیں ملایا دیا تھا۔ ان کی نیتوں میں عزت، احترام، وفا کم نہیں، تبھی اللہ نے عزتوں کا رکھوالا بنا دیا تھا۔ ایک اور لاہور کے عشق کی داستان مکمل ہوئی تھی۔ 3 سال بعد میرا پہلا جنون، آخری عشق ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ وہ نگین کے بالوں میں پن لگاتا ٹیڑھے میڑے سروں سے گا رہا تھا، اور نگین ہنس دی، میرا بے سرا دلبر۔ وہ رضا کی پیشانی چومتی بولی تو وہ ہنس دیا، ہائے میری نگی۔ وہ اس کے بھرے بھرے وجود کے ساتھ لبوں پر جھکا بولا، اور وہ دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی، اور آج بھی بہت شدت تھی ان کے پیار میں۔ ہم آجے اندر۔ انم اور صنم نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے کہا تو دونوں سپرٹا کر دور ہوئے، اور وہ دونوں ہنسی اندر آئی۔ صنم کا بھی دوسرا من تھا، اور انم کا بھی ایک ہی بیٹا تھا۔ بھائی، بندہ دروازہ بند کر لیتا ہے، انم نے نگی کے گالوں پر بوسہ دیتے کہا۔ بس یہی کسر رہ گئی تھی، اپنے کمرے بند کرو، وہ منہ بنا کر بولا۔ نہ کریں بھائی، اس شکل پر بھابھی کو پیار آ جاتا ہے، صنم نے ہنستے کہا تو نگین چپ گئی۔ پھر تو مجھے اور بنانا چاہیے، وہ ہنس کر اسے چھیڑنے لگا، جس پر نگین نے آنکھیں نکالی۔ تم دونوں کے شوہر نامراد کہاں ہیں؟ رضا نے کوٹ پہنتے کہا۔ دونوں گاڑیوں ویٹ کر رہے ہیں، صنم نے کہا، اور وہ سب نیچے کی طرف گئے جہاں پورچ میں راحم اور ابرار باتوں میں لگے تھے۔ اماں، ابرار کی گود میں 2.5 سال کے عابد شاہ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہتے تالی بجائی، میرا شیر۔ رضا نے آگے بڑھ کر اس کے گال چومے۔ مجھے بلا رہا تھا، میرا چاند ہے نا؟ صنم نے رضا کو گھورتے اپنے بیٹے کے گال پر بوسہ دیا، اور اپنے باپ کی کاپی تھی، تبھی صنم کو بہت عزیز تھا۔ بس کرو، تمہارے پاس ہی رہتا۔ رضا نے گھورا اسے، یہ میرا چاند۔ رضا نے راحم کی گود سے 1.5 سال کے کبیر کو اٹھاتے کہا۔ سب جانتے تھے کہ رضا کو بچے بہت پسند تھے، تو وہ دونوں چاند اس کے گھر کے ستارے تھے۔ رضا کی شادی تو بہت محنت سے ہوئی تھی، کیونکہ سارم کو منانا بہت مشکل تھا، اور اسے منایا بھی نگین نے ہی تھا، تبھی مانا تھا۔ چلیں، ورنہ غازی نے ہمارا سر پھاڑ دینا ہے، انم نے ہنستے کہا تو سب گاڑیوں میں بیٹھنے لگے۔ ایک کے بعد 3 گاڑیاں فراز جمالی کے گھر سے نکلی اور سیدھا ہاسپٹل کے سامنے رکی۔ وہ سب اندر کی طرف بڑھے اور وارڈ کی طرف بڑھے۔ روم کے پاس جا کر سب کی نمی سی آنکھیں میں آ گئی، کیونکہ غازی اپنے چھوٹے بیٹے کو لیے پانی سے بھری آنکھوں سے اپنے
پلکیں جھکائے دیکھ رہا تھا۔ باپ کا احساس کیا ہوتا ہے یہ شاید بیان کرنا مشکل تھا، بس محسوس کیا جا سکتا۔ سب مسکرا کر اندر بڑھے۔ صنم نے اس کے ہاتھ سے گول مٹول بچے کو لے کر پیار کیا۔ راحم نے آگے بڑھ کر غازی کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ جو پانی آنکھوں میں لڑی صورت بہہ رہا تھا، وہ اس پل کو یاد کر رہا تھا جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچہ یا ماں کسے بچانا ہے، اور وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے دل میں پتھر رکھ کر اپنی بیوی کو چنا تھا، جس کا ساتھ بہت محنت سے حاصل کیا تھا۔ وہ سجدے جھکا تھا اپنے رب کے جس کے ہاتھ موت و زندگی کی ڈور تھی، اور اس کے رب نے کرم کیا تھا دونوں کو بچا کر نعمت عطا کی تھی۔ راحم رضا ابرار نے اس کے گلے لگی اور ہمت دی۔ مسکراتا دوسرے روم میں گیا جہاں دیپا تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے بیڈ کے پاس آیا اور صدیوں کی تھکی لگ رہی تھی، موت کے منہ سے نکل کر آئی تھی دیپا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بولا تھا۔ وہ مسکراتی نڈھال سی آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی۔ میں ڈر گیا تھا دیپا، مجھے لگا میں نے سب کھو دیا۔ میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں جس نے میری سانسیں مجھے عطا کی۔ وہ روتا اس کے چہرے پر بوسہ دے رہا تھا۔ ہمارا بیٹا غازی۔ وہ اس کے گال پر نیڈلز والا ہاتھ رکھتے بولی، بہت پیارا ہے، تمہارے جیسا ہے۔ وہ اس کے لبوں پر بوسہ دیتا محبت سے بولا، ہاسپٹل ہے غازی۔ وہ شرم سے دوبارہ لال کندھاری ہوئی۔ میرے لیے تم میٹر کرتی ہو۔ وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ہم آ جائیں؟ سیما نے نوک کیا تو غازی مسکراتا پیچھے ہوا اور سیما کے لیے باہیں پھیلائی تو وہ اس کے لگی مبارکباد دینے لگی۔ پیچھے ہی سارن گود میں ننھی سیما یعنی المیرا کو اٹھائے اندر آیا، اور اس کے بعد ہی کی طرح سب پیچھے آئے۔ زندگی ایسے ہی معمول پر تھی۔ سب نے اپنے عشق میں رقص کیا تھا۔ کچھ لوگ اپنی چاہ حاصل کر کے قدر کرنا بھول جاتے ہیں، مگر ان سب نے قدر کی تھی۔ سب جانتے تھے کہ جدائی نہ ملنے کی تڑپ کیا ہوتی ہے اور کتنی جان لیوا ہوتی ہے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ان کی چاہتیں مل جاتی ہیں، وہ تو ہر دم اپنی جانم میں رقص کرتی ہیں۔ دل جب کسی کی امانت ہو تو خیانت نہیں کی جاتی، سنبھال کر رکھا جاتا ہے، فقط ایک کی خاطر۔ ایسے ہی تو یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ دل جانم من رقصم، جند رقصم من رقصم، نینوں میں تیرا عکس ہو، عشق رقصم چاہے رقصم، دل کی دھڑکنوں کا شور ہو، فل کے رقصم زمین رقصم۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈس، یہ ناول جو ہے یہاں پہ اس کا دی اینڈ ہو رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا یہ ناول۔ انشاءاللہ آپ اپنی فرمائش مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، کیسا ناول آپ سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایسے ہی پیارے پیارے ناول انشاءاللہ ریڈ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔